ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان المبارک کے روزے کا تذکرہ کیا تو بندوں کے ذہن میں روزے کا تصور آتے ہی بوجھ آنے لگتا ہے، نفسیاتی طور پر، ایمانی اعتبار سے تو بندہ چلتا ہے، نفسیاتی بوجھ آتا ہے کہ روزہ آ رہا۔ مومن کو اس وجہ سے بھی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم میں کمی نہ ہو جائے، ڈر تو لگتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے نا تو ایک بڑی دلچسپ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزے کا حکم دیا تو ساتھ آخر میں جو جملہ کہا وہ جملہ ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اے بندو، روزے کا حکم دے کر میں تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہوں، مشکل میں نہ پڑ جانا۔ کیسا انداز ہے، روزے کا حکم دے کے میں تمہارے بند دروازے کھولنا چاہتا ہوں، روزے کے ذریعے سے میں تمہارا اپنا کانٹیکٹ صحیح کرنا چاہتا ہوں، تم پریشان نہ ہو جانا۔ ولا یرید، اتنا کہا، صرف اتنا نہیں کہا کہ میں آسانیاں چاہتا ہوں، آگے نفی بھی کی کہ یا اللہ مشکل بھی تو ہے نا، تو میں ولا یرید، میرا رتی بھی ارادہ نہیں کہ کسی کو معمولی سی بھی تکلیف دو۔ کیسا جملہ ساتھ فٹ کیا اللہ، یہ بھی قرآن ہے۔ حیران ہوتا ہے بندہ کہ یا اللہ آپ نے کتنا خیال کیا، اور جب پیچھے حکم دیا تھا تو بھائی روزے فرض ہیں، لیکن اے بندو تم کبھی موسم کی طرف نکالے جاؤ گے، کبھی 16 گھنٹے کے پیمائش کرو گے کہ کتنے لمبے لمبے گھنٹے ہو، یہ نہ دیکھو تم سے پہلے تم تو آخری امت ہو، اب تو ہم نے قیامت شروع کرنی ہے، قیامت کا منظر شروع ہونے والا ہے، اور جتنی دنیا آنی تھی وہ آ چکی، اب تو تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے ہمارے بندے اتنے گزرے ہیں کہ تمہیں ان کی گنتی کا بھی پتہ نہیں، اور جس کو بھی ہم نے اپنی ولایت کا تمغہ دیا ہے نا، اپنے تقوی کا تاج جس کے سر پہ سجایا ہے، فرمایا وہ سارے روزے رکھتے تھے۔ شروع کی آیت میں یہ کہا کہ کبھی کوئی روزے سے مرا نہیں، یعنی کہ پریشان ہو جاؤ کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو۔ مفسرین میں نا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایام 20 کے متعلق ہے، بعض کہتے ہیں یہ رمضان کے متعلق بھی ہے، اس لیے دونوں طرح کی تفاسیر ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ تم سے پہلے ہمارے ساتھ جنہوں نے وعدہ ایمان کیا تھا، حلف وفاداری دیا تھا، سب نے اس امتحان کو پاس کیا ہے، تمہارے لیے کیا مشکل۔ اور پھر دوسری چیز کہ اس روزے کے ذریعے سے مقصد تمہیں ستانا نہیں، مقصد تمہیں تھکانا نہیں، مقصد تمہیں مشکلات سے گزارنا نہیں، مقصد لعلکم تتقون، کہ میرے ہاں جو ولایت کا تمغہ دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے ایک امتحان پاس کرایا جاتا ہے جسے تقوی کا امتحان کہتے ہیں، تو میں تمہیں وہ تمغہ دینا چاہتا ہوں، وہ عہدہ دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ تمہیں درمیان سے گزارنا ہوگا، تقوی دینا چاہتا ہوں، پرہیزگاروں کی فہرست میں تمہارا نام لکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے دوستو کبھی بھی روزے کو منفی نظر سے نہ لیں۔ اور پھر مزہ کیا ہے، اچھا یہ نہیں کہا کہ 1 مہینے کے لیے تم نے کھانا نہیں، یہ نہیں کہا، چاہتے نا تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ 11 مہینے کھاتے ہو، 1 مہینے نہ کھاؤ، صبح شام بس پانی پی لیا کرو، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا کہ صرف ٹائم میں اپنی مرضی کا دے رہا ہوں، کھانے تم اپنی مرضی کے کھاؤ، ٹائم میری مرضی کا ہوگا، کھانا تمہاری مرضی کا۔ اگر تم نے پروٹھے کھانے دیسی گھی کے وہ کھا لو، مکھن کھانا وہ کھا لو، تمہیں کون منع کر رہا؟ ورنہ اللہ پاک کو کیا طریقہ نہیں آتا پابندی لگانے کا، کہہ دیتے سحری بھی کھا سکتے ہیں، افطاری بھی کر سکتے ہیں، پر ثقیل چیز کوئی نہیں کھانی جو اندر رہے،
ہلکی پھلکی کھائیں جو نکل جائے، ایسا نہیں کہا، مت کھاؤ، پراٹھے کھاؤ اور بریانیاں کھاؤ، پکوڑے کھاؤ، دہی بھلے کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، ایسی غذائیں کھاؤ جو شام تک اندر رہتی رہیں، لیکن ٹائم میری مرضی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سحری میں کھاؤ اور افطاری میں کھاؤ، اس کے علاوہ جو مرضی کھاؤ۔ یہ ایک اور سہولت دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے غیر مسلم جتنی بھی دنیا کی اقوام ہیں وہ روزے کو فاسٹنگ کا نام دیتی ہیں، فاسٹنگ، یہ فاسٹنگ ہوتی ہے، اور وہ حیران ہے کہ اسلام کتنا کامل دین ہے کہ وہ مسلمان کو روزہ رکھواتا ہے جس سے اس کا جسم کا جو اندر کا نظام ہے، اگر ایک مہینے کے لیے بندہ مومن روزے کی حیا رکھ لے، روزے کا پاس کر لے، سحری اور افطاری میں میڈیم رہے، اعتدال کے ساتھ چلے، لالچ نہ کرے، تو 11 مہینے کے لیے اس کا معدہ ٹھیک رہے، اس کا معدہ ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کون سی گاڑی ایسی ہے جسے ورک شاپ میں نہیں جانا پڑتا، نہ لے جانا پڑتا ہو، اور لے جانے والا BMW ہو یا کوئی اور گاڑی ہو، خوشی سے لے جاتا ہے، کہتا ہے یار میں نے گاڑی چلانی ہے۔ اگر کوئی اس کو کہنا یار یہ گاڑی صحیح نہیں ہے جس کو ورک شاپ میں لے جانا پڑتا ہو، کہتا وہ کون سی گاڑی جو ورک شاپ میں نہیں جاتی؟ تو بھائی مسلمان کی گاڑی بھی اس کے لیے اللہ نے کہیں لے جانے کا حکم نہیں دیا، 1 مہینے روزے کا دے دیا کہ روزے رکھ لو، ورک شاپ تمہاری ہو گئی، تمہیں میں A1 کر دوں۔ اور دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام دنوں میں 11 مہینے میں کھانے پینے کی جو نعمتیں دی ہیں، پاکستان میں 85 قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں جو ہم مختلف قسم کی کبھی کبھی ہم کھاتے رہتے ہیں مختلف موسموں میں، تو مختلف سیزنوں میں نعمتیں کھا 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 کے بندے کو دنیا سے اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت بھولنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ دنیا میں رہتا ہے دنیا کی چیزوں کے ساتھ انس ہو جاتا ہے اس کو، تو پھر اسے آخرت تو چونکہ نظر نہیں آتی، تو اس کے ساتھ انس نہیں اتنا جتنا دنیا کے ساتھ۔ تو اب یہ تھا کہ مسلمان پھر آخرت کو فراموش ہی کرتے، اور ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جتنی امتیں بھی دنیا میں آئی ہیں تو انہیں سب کا حساب لینا ہے، میری امت بھی دنیا میں آئی، ان کا حساب لینا ہے، یا اللہ ان کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھا۔ یہ دعا کی آپ نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیکیج ہی ایسا بنا دیا مسلمان کی لائف کا، 5 نمازیں رکھ دی روزانہ کی پیکیج، اسی طریقے سے جمعہ ایک پیکیج، ہاں جی، عید الفطر ایک پیکیج، عید الاضحیٰ ایک پیکیج، اور ماہ رمضان ایک پیکیج۔ بس کہا یہ پیکیج جو میں نے دیے ہیں تم یہ پورے کرو، جنت میں میری رحمت تمہاری امت، یہ تمہاری امت ہے نا، ان کی لیے میری رحمت خود ان کو پکڑے گی اور لے جائے گی۔ اور دوستو یاد رکھیے موت برحق ہے، زندگی کا سب سے آخری جام جو میں نے آپ نے پینا ہے وہ ملک شیک نہیں ہوگا، وہ انار کا جوس نہیں ہوگا، پپیتا نہیں ہوگا، وہ چیری نہیں ہوگی، فالسا نہیں ہوگا، وہ جناب دودھ نہیں ہوگا، آخری جام موت کا جام وہ پینا ہے۔ اور اس جام کے پینے کے بعد سب پرائے بن جائیں گے، بیوی ساتھ لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی اس گھڑی کے بعد، والدہ اپنے بیٹے کو اس وقت میں تنہا اس کے ساتھ کمرے میں رہنے کے لیے تیار، بیٹا باپ کے ساتھ تنہا نہیں کہتا یار تو بھی اندر آ جا ذرا چنگا ہوتا ہے، اندر آیا کہتے ابو اٹھی نہ جندوا، اور بھائی نہیں اٹھتے لیکن کہتا نہیں یار اب ڈر لگتا ہے، اب ابا کی روح نکل گئی ہے اب ڈر لگتا ہے۔ تو وہ تنہائی کی گھڑیوں میں اس وقت انسان کو انیس چاہیے، غمخوار چاہیے، ہمدرد چاہیے، جو اس کے ساتھ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو یہ وہ روزہ ہے جو قبر میں پہلے اترتا ہے اور مردہ بعد میں اترتا ہے۔ جب سارے مل کر کہیں گے یا اللہ ساڈی اینی سی ہوں اگوں اسی نہیں کچھ کر سکتے،
اے تیرے حوالے تیری امانت سی اساں تیرے حوالے کر چھڑے۔ اس وقت روزہ اپنی باہوں میں لے گا کہ تو نے دنیا کی گرمی کو نہیں دیکھا تھا، تو نے مجھ سے پیار کیا تھا۔ بندہ کہے گا کہ اتنی قیمتی چیز تھی یار، تو میں ایسے ہی ڈرا کرتا تھا کہ روزے آ تو میرا وفادار نکلا، وہ وفا تو بیوی نہ کر سکی جو تو نے کر دی۔ اس لیے محبت کے ساتھ اللہ کے حکم کو قبول کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو محبت دیجیے۔ قرآن مجید روزے سے کہے گا پیارے تو کلا نہیں گا، پیچھے میں بھی گیا، اگر ملک الموت تیرے نال ڈاڈا ہویا تے اسی تینوں سنبھالا نہ، فکر نہ کر۔ قرآن حوصلہ دیتا ہے ذکر کو، روزے کو، کہ دیکھو اگر کہیں جا کے تمہاری طاقت کم پڑی تو میں رب کا کلام ہوں، رب کی طاقت میرے ساتھ، میں نہیں اس کے ساتھ کسی کو بے ادبی کرنے دوں۔ ملک الموت وہ جو کرامت، جو سوال و جواب والے فرشتے ہیں، جب وہ آتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ فرشتوں تم فرشتے ہو پر ذرا ادب سے بات کرنا، یہ میرا یار ہے، یہ میرا دوست ہے، ذرا دھیان سے بات کرنا، مجھے جانتے ہو نا کون۔ اور یار آج ڈی ایس پی سے رابطہ ہو جائے بندہ واہ واہ کرتا ہے، ادھر رابطہ رب کے کلام سے ہو جائے، آخرت کی گھاٹیاں خدا کی قسم ساری پار ہو جائے گی۔ اس لیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ مت سمجھیے کہ میں قرآن پر احسان کر رہا ہوں، احسان قرآن کا ہے کہ مجھے پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو محبت دیجیے۔ اذان 5 بار سنتے ہیں کم از کم، قرآن پاک کو بھی ماہ رمضان میں 5 بار کھولیے۔ ماہ رمضان کی بات کر رہا ہوں، اذان 5 بار سنتے ہیں کہ ہر اذان کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیجیے کہ جیسے اذان ہو میں نے قرآن کھولا، وضو کیا قرآن، 10 منٹ جو میرے پاس بچیں گے میں نے رب کے کلام کو پڑھنا۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا کلام عطا کیا۔ یاد رکھیے اس پہ پڑھنے والے کم نہیں، لاکھوں، ہر دور میں پڑھا گیا۔ اس کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی اتنی اہمیت دیجیے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں آپ کو بتایا، پچھلے سال بھی سنایا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے چلا گیا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو فضائل اعمال والے، تو نماز، سحری کی نماز، سحری کھا رہے تھے تو فارغ ہوئے تو نماز شروع کر دی، تہجد کی نماز۔ ادھر اذان ہوئی، نماز مکمل ہوئی تو پھر جو ہے انہوں نے جناب قرآن مجید کھولنا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر قرآن مجید کھول لیا، کسی کو دیکھا ہی نہیں دائیں بائیں۔ اچھا فجر کی نماز کے بعد میں نے کہا چلو گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھ لیں گے، چلو میں بات کر لوں گا۔ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ میں فجر کے وقت سے بیٹھا، میں نے بھی کہا آج مل کے جانا ہے، اور وہ ظہر تک قرآن پڑھتے تھے، اتنا تعلق قرآن سے۔ اور صرف ظہر تک نہیں، پھر ظہر سے عصر تک، بس تھوڑے سے واش روم کے لیے گئے ہوں تو کہو کسی وقت، بس عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، مغرب کے بعد قرآن، عشاء کے بعد قرآن۔ ماہ رمضان کو انہوں نے ایسے رکھا جیسے مندری میں نگینہ نہیں ہوتا، مندری میں مطلب کہ رمضان کے اندر قرآن کو نگینہ بنایا، چاروں طرف قرآن قرآن۔ ہم لوگ کیا 2-4 سپارے پڑھ کر اور دوڑے لگاتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ محبت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت محبت کے ساتھ کی جائے، اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ کہہ کیا رہا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو رب سے ڈرنا چاہتا ہو محبوب اسے میرا کلام سنائیے، اس سے بہترین واعظ کوئی نہیں، اور تقریریں نہیں، قرآن سے بڑا واعظ کوئی نہیں، قرآن سے بڑا واعظ کوئی نہیں۔ کاش کہ ہمیں کوئی ذوق والا مل جائے جو قرآن کا ذوق رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے درس دینے والے بڑے،
لیکن ذوق والے تھوڑے، جن کو ذوق قرآنی ہو۔ اس دور میں بھی ہم لوگ پتہ نہیں کن راستوں پہ چل پڑے، کسی نے کسی چیز کو، قرآن کی کسی چیز کو اہمیت دی، کسی نے کسی کو اہمیت دی۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے، مثلا آپ 12 ربیع الاول کو تقریر رکھیں تو اس میں جناب میرا موضوع کیا ہوگا؟ سیرت، کہ ساری تقریر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ارد گرد رہنی چاہیے، آگے پیچھے نہیں جانا چاہیے، تو اسے کہتے ہیں موضوع، ٹاپک۔ قرآن مجید کا ٹاپک نحو، صرف، لغت، اشتقاق، فصاحت، بلاغت، اور پھر مباحث وہ نہیں، تقاریر نہیں، ایک موضوع ہے انسانی تزکیہ، انسانی ہدایت، کہ انسان اپنے رب کے قریب کیسے ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس سے میں نے کیا سبق لیا؟ ہر چیز میں مجھے ہدایت ملے، رب سے تعلق ملے، مجھے زندگی کی پل پل کا مقصد ملے کہ مجھے رب نے پیدا کیوں کیا۔ آپ نماز شروع کر رہے ہیں، الہاکم التکاثر آپ نے نماز میں شروع کی، تو اب آپ نے پڑھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ایک تو یہ ہو گیا، آپ نے پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے اس میں ہدایت کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے بندے دنیا کی ضربیں لگا لگا کے کب تک دنیا میں مست رہے گا؟ تجھے دنیا کے ڈبل اور ٹرپل کرنے نے کہ میرا مال ڈبل ٹرپل کیسے ہو، تجھے تیرا رب تجھے بھلا دیا ہے، تیری دولت نے، تیرے مال نے، تیری کثرت نے، کب تک ایسے کرے گا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبرستان کے قریب ہو گیا۔ کلا میرے اے بندے اس روش کو چھوڑ دے۔ سارے بندوں سے اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو اس روش کو چھوڑ دو، کہ یار 1 ارب 1 کروڑ 2 کروڑ کیسے بنے گا، 1 ارب 2 ارب کیسے بنے گا، 1 مکان 2 مکانوں میں شفٹ کیسے ہوگا، کنورٹ کیسے ہوگا؟ نہیں، تجھے میرے قرب کی پرواہ کرنی چاہیے۔ سوف تعلمون، یہ جس چیز پہ تو جان مار رہا ہے اس کی حقیقت عنقریب تیرے سامنے کھل جائے گی، کہ میرا ایک حکم آئے گا، اذا دکت الارض دکن دکا، جب میں تیرے پلاٹ کو اور تیرے گھر کو نفخہ صور سے کیسے میں شیرازہ بکھیروں گا اس کا، کہ تیرے مکانوں کی ٹائلوں کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آئے گا، اڑا کے رکھ دوں گا تیرے مکان کو۔ تو اس مکان پہ ناز کرتا ہے، اس کے فانوسوں پہ ناز کرتا ہے، اس کے اپنے سونے والے بستر پہ ناز کرتا ہے۔ میں اڑا کے رکھ دوں گا تیری کائنات کو، تو نے مجھے بھلا کر کہاں اپنے آپ کو دلچسپیوں میں لگا لیا؟ کیا تو دنیا میں کھانے پینے اور سونے کے لیے پیدا ہوا؟ ثم کلا سوف تعلمون، پھر میں تجھے کہہ رہا ہوں بندو، تمہیں اس کی حقیقت تم پر کھلے گی کہ تم کتنے غلط فیصلے کر رہے ہو، کہ رب کا قرب اس کو اہمیت ہی نہیں، ماہ رمضان کے اوقات کو بھی غفلت کی نظر گزار رہے ہو، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ۔ ان قریب تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں کس لیے وقت دیا تھا اور تم نے کہاں لگا دیا۔ اب یہ ہے اس میں سبق، کبھی اس لیے بھی پڑھا وہ نہیں یار بس ٹھیک ہے، یہ ہے ہر آیت کے پیچھے ایک میسج، ایک پیغام ہے، خود جگانے والا ہی کوئی نہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی خود جاگا ہو تو جگائے نا۔ جب میں سویا ہوں گا تو میں کہوں گا تسی بھی سو، کیونکہ تسی اٹھ گئے تو مینوں جگاؤ گے پھر جو بندہ سویا ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے کمرے میں کوئی نہ اٹھے، وجہ نیند خراب ہو جاتی سب۔ تو آج ممبر کا طبقہ بھی میجورٹی الا ماشاء اللہ الا من رحم اللہ، چند ایک مستثنا ہیں بزرگان دین، باقی سوئے پڑے، الجھایا ہوا ہے قوم کو فرقہ واریت کے چکروں میں، الجھایا ہوا ہے۔ اصل پیغام نہیں دیا جا رہا، اصل مقصد نہیں بتایا جا رہا۔ دکان مقصد نہیں، دفتر مقصد نہیں، پیسہ مقصد نہیں، بینک بیلنس مقصد نہیں، عزت مقصد نہیں، شہرت مقصد نہیں، سکون مقصد نہیں، امن مقصد نہیں۔ جو حال بھی آئے مجھے میرے مولا کی رضا چاہیے، بس یہ چیز
ماہ رمضان میں اگر ہم چاہیں گے اللہ سے مانگے، یا اللہ قرآن مجید کو سمجھنے کی اس کا صحیح فہم ہمیں نصیب فرما، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز، ماہ رمضان میں کوشش کیجئے نوافل کو بڑھائیے۔ مغرب کے بعد 6 نفل پڑھ لیجئے، اشراق پڑھ لیجئے، چاشت پڑھ لیجئے، چاشت میں 12 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، جتنی ہمت ہو۔ رات کو تہجد کے 2 نفل۔ یاد رکھیے حدیث شریف آتا ہے کہ میں ان جن بندوں کو اپنی خاص رحمت کے قریب کرتا ہوں، یا میری رحمت جن کے قریب آتی ہے، ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کو سجدوں میں رہنا اچھا لگتا ہے، سجدے میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ اور جو کہتا ہے یار فرض ہے، نہیں بس ٹھیک رہنا، پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم رحمت ہمارے قریب نہیں آ رہی، کیونکہ رحمت کے قرب کی علامت سجدے کا لطف ہے۔ اتنے لمبے لمبے سجدے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اما جان فرماتی ہیں کہ بخدا کئی دفعہ مجھے یہ ڈر لگا کہ رحمت عالم وصال کر چکے، ہلتے نہیں تھے اور لمبا سجدہ۔ کئی دفعہ میں دائیں بائیں سے دیکھا کہ روح پرواز تو نہیں کرتی، اور ادھر جناب 1 منٹ کا سجدہ بھی ہمیں نصیب نہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، چل بھائی اٹھ جا۔ اور اللہ ہدایت دے ان حافظوں کو بھی جو تراویح کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے اپنا رکوع ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو اگلے رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے نا، وہ کچا حافظ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے نا، وہ بیچارہ رکوع سجدے میں آتے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی ایسے حافظ کا انتخاب کریں جو اعتماد والا، بیچارے کو پتہ تو ہو نا میں نے کیا پڑھنا ہے۔ ہاں جو کچے حافظ ہیں ان کے پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ ان کے پیچھے 2-3 بھی کھڑے ہو جائیں کافی، بس ان کے پیچھے بڑی بڑی صفیں نہ ہو، ان کے ذہن میں یا تو وہ قرآن کو اہمیت دے۔ اس لیے یاد رکھیے مصلی پہ وہ حافظ ہو جو ٹھیک ہے 1 غلطی 2 غلطی، غلطیاں کئی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو یاد نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو قرآن کے مضمون میں بندہ کھو جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ یہ جو حرمین کے ائمہ بھولتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے بھولتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید کے مضمون میں کھو جاتے ہیں تو اگلی آیت کا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمارا حافظ دلیل بناتا ہے کہ یار شیخ سدیس کو غلطی آتی، مجھے آ گئی تو کیا ہوا؟ اور بھائی اس کو غلطی کسی اور وجہ سے آتی ہے، اس کو غلطی مضمون میں غور کرنے کی وجہ سے آتی ہے، اس کو غلطی اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ اس کے سمندر میں اتر چکا ہوتا ہے۔ اور ہم غلطی کرتے ہیں کہ سارا دن یاد نہیں کرتے، سارا سال پڑھتے نہیں، تو کہاں ہم اور کہاں وہ۔ اس لیے ایسی مثالیں نہیں پیش کرنی چاہیے۔ اور ان حفاظ کو یاد رکھیے، میں آپ سے کہوں گا کہ جو حافظ صحیح یاد نہیں کرتے، آپ انہیں کہیں حافظ جی آپ کے ساتھ ہم یاری اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے، آپ ہمارے لیے وبال نہ بن جائیں، کیونکہ جو جہنمی ہے اس کے ساتھ تو یاری لگانی بھی جہنمی ہے، کیونکہ جہنمی کے ساتھ دوستی لگائیں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ جو قرآن سے دوستی نہیں رکھتا، قرآن قیامت کے روز اس کے لیے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا کہ یا اللہ میں اینو نہیں جان دینا جنت سے، نے میرے نال چنگی نہیں کی تھی، وہاں کیا کریں گے؟ اس لیے جس کو جتنے پارے یاد ہیں وہ یاد کرے، کوتاہی نہ کرے، یہ قرآن مجید کا لازمی حق ہے۔ اس لیے اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو حافظ کہلانا ایک فیشن بن گیا ہوا ہے، لیکن یاد حافظوں کو ہوتا نہیں۔ یاد والے حافظ ڈھونڈیے، اور پھر عالم ہو، کیا بات ہے کہ آپ اسے کہیں میں تیرا سپارہ سنا کروں گا، جہاں جہاں اللہ پاک کوئی بات کہے تو مجھے تو بتا دیا کر۔ تو اس حافظ کا سننے کا مزہ ہی اپنا ہے کہ جو عالم بھی ہو تو آپ کو سپارہ بھی سنائے گا اور کہیں نہ کہیں موتی بھی دے گا کہ یہاں آج اللہ یہ فرمایا، آج اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، آج اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اشارہ ہی دیتا چلا جائے گا اور آپ کا ایمان طاقتور ہوتا جائے گا۔ تلاش کیجئے، قرآن مجید کو پڑھنا بھی، سننا بھی ثواب بھی ہے اور ہمارے لیے باعث ہدایت بھی ہے۔ اس لیے ایک تو نوافل، روزے کی اہمیت اور قرآن کو اہمیت دیں، نوافل کو اہمیت دیں اور ذکر اذکار کو اہمیت دیں۔ جو وقت اس کے علاوہ بازار میں آتے جاتے، مسجدوں میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ذکر میں زبان کو تو ہمیشہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ صحابی نے وصیت پوچھی یا رسول اللہ کوئی نصیحت
فرمایا کہ زندگی میں خاموش نہ ہونا کبھی کوئی بات ضرورت کی نہیں تو ذکر جاری رکھو، عادت بناؤ کہ بس زبان چلتی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان وظیفہ جو نا وہ لا الہ الا اللہ کا رکھا، سب سے آسان وظیفہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ آسان کیسے، کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا روزے کی حالت میں، تو جن الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ ہلتے ہیں نا، تو روزے کی حالت میں بندے کو دقت ہوتی ہے، کیونکہ سستی بھی ہوتی ہے طبیعت میں اور نقاہت بھی ہوتی ہے۔ البتہ جن الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو ہلانا نہیں پڑتا نا، تو بندہ وہ آسانی سے کرتا رہتا ہے۔ تو آپ زبان کا ذکر بھی نہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہونٹ ہلتے ہی نہیں۔ پروردگار نے اتنا آسان رکھا اپنا نام کہ بندے تو اگر روزے کی حالت میں تھکا ہوا ہے تو میں نے اپنا نام اتنا آسان کر دیا ہے کہ تیرے لب جہاں ہیں وہیں رہیں، پھر بھی میرا نام ادا ہو جائے۔ تو اتنا تو کمزور نہ بن کے تو اس ذکر سے بھی جائے گا، کتنا آسان کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کو دیکھ لیا، اللہ 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 اللہ، کوئی لگ ہی نہیں رہا کچھ بھی، بس زبان اپنا کام کیے جا رہی ہے۔ اتنا مہربان ہے میرا رب کہ اس نے چھانٹ کے ایسا نام دیا اپنا کہ میرے بندے، کیونکہ مریض جو بیمار ہوتا ہے نا وہ کوئی بھاری لفظ نہیں بول سکتا، تو آخری بول اللہ کا نام ہوگا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، تو اللہ نے نام آسان کر دیا تاکہ مریض بھی میرا نام پڑھتے پڑھتے آ سکے۔ جس نے دنیا سے آنا ہو اس کے لیے بوجھ نہ، تو اس لیے مشق کیجیے اس کی کہ فارغ نہیں، ذکر جاری، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک نیت تو پکی کر لیں، ماہ رمضان میں نے غلطی کوئی نہیں کرنی، بس جھوٹ نہیں، فضول بات نہیں، بد نظری نہیں، ڈرامہ نہیں، فلم نہیں۔ خبریں سن رہا ہوں، اگر سامنے لیڈیز ہے نظر کی حفاظت، بالکل نظر کی حفاظت، اور خبروں میں بھی کوشش کریں کم سے کم اپنی جان بچائیں ان چیزوں سے۔ اور تہجد کے وقت میں یا کسی وقت میں 20 سے 25 منٹ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، دل اٹھا دیں، اللہ کی طرف بات چیت، تصور کریں کہ آپ بیت اللہ کے سامنے ہیں اور رحمتیں اتر رہی ہیں اور آپ بھی وہیں پر ہیں، اور دعاؤں میں لگ جائیں۔ دعاؤں میں سب سے پہلے ایمان کے لیے دعا، دین کے لیے دعا، پھر اعمال کے لیے دعا، پھر بندے دنیا کے لیے دعا، رشتہ داروں کے لیے دعا، اپنے لیے دعا۔ یا اللہ میں جاہل ہوں مجھے علم دے دے، میں بے وقوف ہوں مجھے سمجھ دے دے، مجھے دنیا میں آج تک صحیح وقت گزارنا نہیں آیا، مجھے سمجھ تھا۔ یا اللہ سمجھ بھی آپ ہی دیتے ہیں، علم بھی آپ ہی دیتے ہیں، رہنمائی بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ مجھے دنیا اچھا سمجھتی ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں بے وقوف ہوں، تو مجھے سمجھتا۔ دعائیں عاجزی، اور رمضان میں کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کیسے نو تھلے نہ لا، نہیں یار نہیں چھوڑو، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی اپنے شر سے بچائیں، غصہ نہ نکالیں، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ غصہ آنے کے بعد بندے کے دل کا نور جل جاتا ہے۔ لے دے کہ بیچاری وہ جو قابو آتی ہے نا تو ہم اپنا نور تباہ کر لیتے، نہ برداشت کر لو، کیا ہو جائے گا؟ سارا تم نے آج ہی سمجھانا ہے اس کو، عید کے بعد سمجھا لینا اس کو، کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں خام خواہ کہتے یار کار بڑا غصہ آتا ہے، اور بھائی کمزوروں پہ تو سبھی کو غصہ آتا ہے، کسی طاقتور پہ غصہ نکال تجھے پتہ لگے، تجھے 2 چھانٹے کرائے گا پتہ چلے گا۔ اس لیے بیوی کمزور، گھر میں بچے کمزور، غصہ نہ نکالے، اس لیے ایک گناہ نہیں کرنا اور ایک غصہ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا رمضان کتنا اچھا گزرا۔ تیسری چیز کہ رمضان کو آپ دنیاوی اعتبار سے کبھی اپنا اس میں یہ نہ دیکھیں کہ میں نے دنیا کتنی آ رہی ہے، یہ خالصتاً آخرت کے لیے مہینہ بنا، اس میں پروفٹ لاس کی ضربیں نہ لگائیں،
اس میں آپ کو اگر 1 روپیہ بھی بچت نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو اگر رب کا قرب مل گیا بس کام بند۔ دنیا کی میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جن کی ڈیوٹیاں سخت ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ڈیوٹی نہیں ہوتی، ڈیوٹی کرتے ہیں تو روزہ نہیں ہوتا، وہ 1 مہینہ چھٹی لے لیں۔ یہ سیزن رب کا ہے، بس نہ کریں مزدوری، نہ کریں ڈیوٹی، چھٹی لے لیں، لیکن یہ ضروری ہے اس میں اللہ کو منانا ضروری، اس لیے باقی کام پیچھے۔ تو غصہ نہیں کرنا، فضول گوئی میں نہیں پڑنا، بد نگاہی نہیں کرنی، اور دعاؤں میں اپنے آپ کو سحری و افطاری میں پروردگار بندے کو بلینک چیک دیتے ہیں، جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ اور ہم لوگ جس دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار، اور سامنے والے سے کہتے ہیں یار وہ والی پلیٹ ادھر کر دو یار، یہ ادھر رکھ، ان چیزوں کو افطارے ہوئے حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ کچوری تک میرا ہاتھ کیسے پہنچے گا۔ اور بھائی کیا ہو، سادی افطاری کرو، اٹھو یہاں سے۔ رمضان کے اندر یہ کچوریاں کھانی، اس سے گیس پیدا ہوتی ہے، پھر آپ کا وضو باقی نہیں رہے گا، چھوڑ دیں، عید کے بعد آپ کٹھی 200 روپے کی کچوریاں کھا لیں، کیا ہو جائے گا؟ یار ساری کچوری افطاری میں کھانی فرض ہے۔ وجہ یہ کہ بیسن ہے، قیمہ ہے اندر، وہ آپ کو جا کے تنگ کرے گا، پھر تراویح میں آپ کو روز بار بار سلام پھیرنا پڑے گا۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ میں بادی پن پیدا ہو، گیس پیدا ہو۔ آلو نہ کھائیں، سموسے نہ کھائیں، بس احتیاط کریں۔ اور میں ایک بات ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جب بندہ ان پر بد نظری کرتا ہے تب دل چاہتا ہے کھانے کا۔ اگر آپ کو سموسہ نظر نہ آئے نا تو آپ کا دل بھی نہیں چاہے گا کھانا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ لفافے جا رہے ہیں تو بس وہیں سے کہتے ہیں رات کو میں بھی کسی جگہ پہ جا کے کھا لیں۔ مٹھائی کی دکان کے سامنے سے بیچارہ وہ مٹھائی والے کی دکان پہ سموسوں کو وہیں پر روزے دار گھورنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کب میرے قابو میں آئے گا۔ بھائی کیا ہو، 1 مہینے کے لیے میں اپنے آپ سے کہوں اے نفس تو اپنے شوق 1 مہینے کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تجھے بعد میں خوش کر دوں۔ 1 مہینے کے لیے میں تیرے شوق پورے نہیں کر سکتا، نہیں بھلے خدا تیرا بھلا کرے، چل میرے قریب نہ آئی، چاٹ جا تو بھی کہیں اور جا۔ لیکن دوستو آپ کے نفس میرے دشمن بن جائیں گے۔ بہرحال اگر کھانی بھی پڑے تو 1 چمچ لے لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں، 1 پہ گزارا کریں، 4 تو نہ کھائیں نا۔ اور دوسرا بھی پریشان ہو رہا ہے کہ حاجی صاحب ادھر ایسے بھی بیٹھے۔ تو بہرحال کیا کہیں، روزے دار کو دوسرا روزے دار بھول جاتا ہے، وہ جس کا جدھر ہاتھ چلے وہ ادھر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات یہ ہے گزارا ضرورت کا کریں، ٹھیک ہے جہاں آپ کو حلال چیزیں ہیں بہت زیادہ خواہش ہو لے لیں، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرے جو رکاوٹ بنے۔ مقصد کہنے کا یہ، میں کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں، ضرور کھائیے، لیکن اپنی طبیعت کو دیکھیے۔ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مزاج کیسا ہے، میں کہاں تک برداشت کر سکتا ہوں، لیکن روزہ اور وضو یہ دونوں اس کو لازم ملزوم کر لیں، کیونکہ جو باوضو رہتا ہے اسے ہی نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، جس کا وضو نہیں رہتا نا اس کا ارادہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو باوضو رہنے کی لیے ضروری ہے کہ غذا کنٹرول ہو، اور آخر میں پانی نہ پیے، پانی پہلے پی لیں۔ البتہ گرمی کا روزہ ہے، میں آپ سے کہوں گا جو گرمی کے مریض ہیں ان کے لیے کہوں گا کہ عرق کاسنی ٹھنڈا عرق ہوتا ہے، آدھا کپ سحری میں پی لیا کریں، پیاس کم لگے گی۔ عرق کاسنی قرشی والوں کا ملتا ہے، ٹھنڈا عرق ہوتا ہے، وہ پی لیں۔ شربت الائچی رکھیں افطاری میں، وہ استعمال کریں، بے شک آدھا گلاس 1 گلاس کریں، لیکن خام خواہ دیگر چیزوں میں نہ پڑیں۔ دودھ کی کچی لسی پئیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی غذاؤں میں چکنائی والی غذائیں کم رکھیں گے تو پیاس کم لگے گی۔ چکنائی والی غذائیں کم، کیونکہ گھی جو ہے نا یہ جہاں جاتا ہے وہ اندر پانی مانگتا ہے، پھر خام خواہ پیاس لگتی ہے۔ اور افطاری میں دوستو بڑا مشکل بات کہہ رہا ہوں، افطاری کے وقت میں جو روزے دار پانی کم پیتا ہے 20 تراویح وہی پڑھتا ہے، جو قدر 2 اور با یار ذرا سمجھ لیں کہ اس نے رات کو تراویح نہیں پڑھنی، کیونکہ ایک دم سے جب گرم مشین پر ٹھنڈے پانی کے آپ 4 گلاس ڈالتے ہیں نا تو انجن ہی بیٹھ جاتا ہے، پھر 20 تراویح نہیں پڑھی جاتی، پھر 8 تراویح کے بعد ہی بندہ بھاگتا ہے، کہتا ہے ضروری نہیں ہوں 8 بھی چاہیے۔ یہ وہ کہتے ہیں جو زیادہ افطاری کر لیتے ہیں،
اس لیے مسئلہ لڑائی کا نہیں ہے. ہمت 8 کی 8 پڑھیں, ہمت 20 کی ہے 20 پڑھیں, لیکن اگر آپ 20 پڑھنا چاہتے ہیں تو افطاری ہلکی رکھیں. ہاں افطاری کے بعد, تراویح کے بعد آپ کچھ کھا پیں اگر آپ کا دل چاہے تراویح کے بعد کھائیں, لیکن تراویح پڑھنے پڑھانے والے کے لیے افطاری ہلکی ضروری ہے. میں ہمارے ہاں جو حافظ ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح سپارے پڑھنے ہوتے ہیں نا, وہ افطاری کے بعد کھانا نہیں کھاتے, وہ کھانے کے بعد کھاتے ہیں. تراویح پڑھ لی پھر کھانا کھائیں. یا پھر میرا اپنا مزاج ہے کہ میں پانی تو 3 گھونٹ لیتا ہوں, ایک کھجور سنت کے لیے تھوڑا سا ٹکڑا لیا, اور ساتھ میں اسی وقت جو میں نے کھانا ہوتا ہے میں پانی کی جگہ کھانا کھا لیتا ہوں. تھوڑا سا پانی پیا, وہی 1 روٹی جو کھانی ہے, پھر مجھے پرواہ نہیں, بس فارغ ہوئے. پھر مغرب کے بعد پارا اپنا عشاء تک پڑھا, اور عشاء کے بعد بھی کچھ نہیں, پھر وہ میری عادت بن چکی سب. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بوجھ نہیں آتا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. لیکن جس دن کبھی پیاس کے چکر میں 2-3 گلاس پانی پی لیتا نا بندہ, پھر اس دن پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, گھٹنے کام نہیں کرتے. اسی طریقے سے پنڈلیوں میں درد علامت ہوتی ہے کہ جگر میں ٹھنڈک زیادہ ہوگی. پنڈلیوں کا درد, پنڈلیاں ٹھنڈی ہونی شروع ہوتی ہیں, آپ ہاتھ لگائیں گے نا پنڈلیاں ٹھنڈی اور درد ہوگی, علامت ہے کہ جگر میں ٹھنڈک زیادہ چلے گی. اس لیے آپ احتیاط کریں, اگلے دن ایسا نہ کریں ورنہ آپ کا جگر ٹھنڈا ہونا شروع ہوگا. اطباء نے لکھا ہے کہ جگر اس کی اصل غذا گرمائش ہے, آپ اس کو ایک دم سے جب ٹھنڈا کریں گے تو اس کی لائف کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت ٹھنڈا پانی بھی نہ پئیں, یہ بھی لازمی چیزیں ہیں. آپ حضرات سے چونکہ ایک تعلق ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں. تو لالچ نہیں کرنا, اعتدال کے ساتھ چلنا ہے, اور دوسروں کا حوصلہ بھی بڑھانا ہے, خود بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. اور اپنے علم کی حد تک دیکھیے کون کون ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا, ابھی سے اس کو تیار بھی کیجیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس ماہ رمضان کو خیر والا, برکت والا, عافیت والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.